مجھے ابھی مغرب سے پہلے میرے مہمان آئے ہوئے انگلینڈ سے، بہت اچھے میرے مہربان دوست ہیں، 35 سال کے۔ میں انگلینڈ جب بھی گیا یہ میرے میزبان ہیں، اپنے گھر میں رکھتے ہیں، ان کے یہاں رہتا ہوں۔ انہوں نے ایک واقعہ سنایا ابھی مجھے وہ یاد آ گیا، اس پر وہ واقعہ بھی یاد آ گیا۔ اسلام کے اچھے اخلاق، ان اخلاق کو آج کا گرا پڑا مسلمان بھی کر لے تو ایسے سے اس طرح الٹ دیتا ہے، حالات کو پلٹ دیتا ہے۔ ابھی بتایا مجھے انہوں نے واقعہ کہ یہاں جو غزہ کا علاقہ ہے فلسطین، کیا ظلم وہاں ہو رہا ہے سب کو پتہ ہے۔ اسرائیل کی بمباریاں، امریکہ کی بمباریاں، روس کی بمباریاں، شام پر، فلسطین پر، ادھر ادھر سالوں سال ہو گئے، اور ان کے ساتھ کیا کچھ ہو رہا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ غزہ میں جب بمباری اسرائیل نے کسی موقع پہ کی تو وہاں دنیا کے رپورٹر جاتے ہیں نا مختلف حالات معلوم کرنے، اور یہ یورپ کے بھی جاتی ہوگی، تو وزیر اعظم جو برطانیہ کا تھا ٹونی بلیئر، خونخوار درندہ، بہت بڑا ظالم، جس نے عراق اور افغانستان پر امریکہ کے ساتھ مل کر بمباریاں کی، اور اس نے یہ کہا، اس کا اعلان ہے جو مجھے آج تک یاد ہے، کہ ہم مدارس کو کسی قیمت پہ برداشت نہیں کریں گے دنیا۔ ٹونی بلیئر کا عزم ہے۔ ٹونی بلیئر کا عزم کا مطلب یہ ہے کہ برطانوی ریاست کا یہ عزم ہے۔ اس نے ریاست کی بات کی تھی، اپنی نہیں، وہ تو چلا گیا، اپنے وزیر اعظم کوئی اور ہے اس کے بعد۔ تو ٹونی بلیئر کی سالی تھی، یعنی بیوی کی بہن، وہ بھی رپورٹر تھی، صحافت سے تعلق تھا، وہ وہاں گئی غزہ میں، تو بمباری کی تھی اسرائیل نے فلسطینیوں پر۔ غزہ کی پٹی آتا ہے، بیلٹ ہے ایک، تو وہاں وہ جا رہی، علاقوں کی جائزہ لے رہی، تصویریں لے رہی ہے۔ رمضان کا مہینہ تھا، تو ایک گھر دیکھا اس نے جو ٹوٹا پڑا ہے، برباد، بمباری سے برباد ہو گیا۔ ایک ان کی ٹیکسی تھی جو ان کا کوئی مرد چلاتا تھا، وہ بھی بمباری سے تباہ ہو چکی تھی، اور 15-20 آدمیوں کا گھرانہ تھا، ٹوٹا پھوٹا گھر، وہاں بیٹھے۔ روزہ کھلنے کا وقت آیا تو یہ وہاں تصویریں لے رہی تھی۔ بڑھیا ایک تھی وہ اس کے اندر، اس نے بلایا اس کو، آؤ روزہ کھلو ہمارے ساتھ، ترجمان ہوگا کوئی اس کے ساتھ، اس کے ذریعے بات کی ہوگی جو بھی تھا، روزہ کھلو۔ تو کہنے لگی میں نے دیکھا گھر سارا برباد ہوا ہوا ہے، چیزیں برباد ہوئی ہوئی ہیں، 15-20 افراد کا کنبہ ہے، بھوکے اور فاقہ، کھانے کو کچھ بھی نہیں، بلا رہی ہے کہ آؤ روزہ کھولو ہمارے ساتھ۔ وہ اندر چلی گئی، وہاں بیٹھ گئی، اس سے باتیں کی بڑھیا سے۔ اس نے بڑھیا نے جب روزہ کھلنے کا وقت ہوا تو روٹی کے ٹکڑے سب کو اس نے تقسیم کیے، اور زیتون کا تیل تھوڑا، کیونکہ تھا ہی کچھ نہیں، اور اسے بھی ٹکڑا دیا، یہ لو کھاؤ ہمارے ساتھ۔ اس نے کہا نہیں میں نہیں لیتی۔ اس نے کہا نہیں، یہ تو لینا پڑے گا، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے، ہمارا مہمان اور ہم کھائیں اور مہمان نہ کھائے، یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ تو اسلام تصور بھی نہیں کرتا اس کا۔ اس نے لیا، دل میں وہ کہتی ہے کہ میں سوچ رہی تھی کہ کتنا ظالم مذہب ہے اسلام، کہ اس جیسی بڑھیا سے بھی روزے رکھوا رہا ہے۔ ایسے حالات ان پر آئے ہوئے ہیں، کھانے کو بھی نہیں، اور چھت بھی نہیں، اور تباہ، اور سردی سخت، وہاں سردی بھی ہوتی ہے، سب سردیوں زیادہ سخت سردی، اور اسلام اس سے بڑھیا سے روزے رکھوا رہا ہے، کیسا مذہب ہے۔ تو اس نے اس سے کوئی باتیں کی، اس نے کہا کہ تم ایسے روزے رکھتی ہو اور یہ ہے تمہارا حال، یہ اور روٹی کھاتی ہو، یہ کیسے ہے تمہارا؟ تو اس نے غالباً کہا کہ یہ اشارہ کیا کہ صبر، اللہ کا جو صبر ہے اس نے دیا، تو اس کی وجہ سے یہ روٹی جو کا ٹکڑا میں کھاتی ہوں یہ ہمیں میٹھا لگتا ہے، اس کو کھانے میں ہمیں لذت محسوس ہوتی ہے، صبر کی برکت سے، یہ صبر اللہ نے دیا ہوا۔ اس نے کہا تم روزہ کیوں رکھتی ہو اس حال میں، بوڑھی ہو روزہ رکھتی ہو، اس کی کیا ضرورت ہے تمہیں روزے کی؟ اس نے کہا ہم روزہ اس لیے رکھتے ہیں تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ فقیر کیسے گزارتا ہے وقت، اس کی جو اس پہ گزرتی ہے وہ ہم پہ گزرے، فقیر پر جو گزرتی وہ ہم پہ گزرے۔ کہنے لگی میں نے اس سے کہا کہ تم سے بڑا بھی کوئی فقیر ہے اس وقت، تم کس فقیر کو ڈھونڈ رہی ہو، تم تو خود فقیر ہو، تم یہ ڈھونڈنا چاہتی ہو کہ فقیر کیسے گزارتا ہے، تم خود فقیر ہو، کس فقیر کو ڈھونڈ رہے؟ یہ گفتگو اس سے ہو رہی ہے، ایک بڑھیا اس دور کی بڑھیا جس میں تھوڑا سا اسلام کا اخلاق تھا، وہ گفتگو کر رہی ہے اس سے، ٹونی بلیئر کی سالی سے، برطانیہ کے وزیر اعظم کی سالی سے، اس نے یہ کہا۔ تو اس کے بعد ایک اور عورت رو رہی تھی وہاں بیٹھی ہوئی، گڑیا تو دادی ہوں گی نا، دادی پردادی نانی جو بھی تھی، ایک اور بہو ہو، کیونکہ وہ رو رہی تھی۔ اس نے کہا یہ کیوں رو رہی؟ اس نے کہا اس بمباری میں اس کا جوان بیٹا ہے جس کی ٹانگیں زخمی ہو گئی، اور اسے مصر لے گئے علاج کے لیے، اور مصر کا ظالم جو ہے وہ جانے نہیں دیتے فلسطینیوں کو وہاں، اسے کسی طرح ریڈ کراس والے لے گئے ہوں گے، کوئی شکل ہوئی ہوگی وہاں اسپتال میں۔ ماں یہاں کیا گزر رہی ہوگی ماں کے دل پر کہ میرا بچہ زخمی ہے، ٹانگیں اس کی ایسے ہیں، وہ وہاں ہے، کس ماں کا دل نہیں چاہتا بچے کو دیکھنے کو؟ اسے جانے نہیں دے رہا، مصر جانے نہیں دے رہا کہ نہیں تم نہیں جاؤ گے،
جیسے اسرائیل انہیں دہشت گرد کہتا ہے، مصر بھی دہشت گرد کہتا ہے. عورت ذات کو جانے نہیں دے رہے، جو اجڑ چکی ہے، گھر برباد ہو چکا، کچھ لوگ زخمی ہیں، کچھ بچ گئے، کچھ مر گئے، شہید ہو گئے. تو اس نے کہا وہ مجھے وہاں جانے نہیں دیتے. اس نے کہا تم چلو، میں تمہیں چلوں گی، ساتھ لے کے جاؤں گی. وہ بااثر تھی، صحافی تھی، وہ گئی لے کر، اور اس نے بارڈر کراس کیا، سرحد، اور اسے وہاں لے کے گئی ہسپتال. وہاں جب گئی تو اس نے دیکھا، پہنچ گئی، اس کا جوان بیٹا، اس کی دونوں ٹانگیں کاٹ دی تھی ڈاکٹروں نے. وہ ایسے زخمی ہوئی کہ ڈاکٹروں نے ٹانگیں کاٹ دی، دونوں ٹانگیں. تو وہ رو رہی ہے، ماں دیکھ کے منظر رو رہی ہے. بچہ ابھی بے ہوش تھا، ہوش میں نہیں آیا. جب وہ ہوش میں آیا، ماں کو دیکھا، خوش ہوا. وہ ماں کو کہنے لگا کیوں رو رہی ہو؟ اس نے کہا تیری بیٹا ٹانگیں کٹ گئی. اس نے کہا میری ٹانگیں کٹ گئی؟ میری دونوں آنکھیں سلامت ہیں، میرے دونوں کان سلامت ہیں، میری زبان سلامت ہے، میں بول سکتا ہوں، میں سن سکتا ہوں، میں دیکھ سکتا ہوں. گھبراؤ نہیں، میں پڑھوں گا، لکھوں گا، یہ کچھ نہیں ہے. یہ بات اس نے کی، بچے نے یہ باتیں کر رہا، وہ سن رہی ہے. عیسائی عورت یہ چیزیں سن رہی ہے اور دیکھ رہی ہے. یہ اسلامی اخلاق دیکھے آپ نے؟ کیا اس بچے کا دل نہیں چاہ رہا ہوگا کہ میں چیخ چیخ کر رہا ہوں؟ لیکن اسے ہمت، اپنی ماں کو حوصلہ دے رہا ہے. ہم پنجابیوں کو سوچنا چاہیے کہ صبح شام وقت پہ کھانا کھاتے ہیں اور ڈٹ کے کھاتے ہیں، جو آتا ہے کھاتے ہیں، پوچھنا بھی نہیں چاہتے دوسرے. وقت پہ سوتے ہیں، وقت پہ جاگتے ہیں، عیش کی زندگی گزار رہے ہیں. ہمیں اپنے بھائیوں کا خیال نہیں ہے. کشمیر میں کیا ہو رہا ہے، فلسطین میں کیا ہو رہا ہے، افغانستان میں کیا، شام میں کیا، عراق میں کیا، ادھر کیا، ادھر کیا، کوئی پرواہ نہیں. ہمیں کھانے سے غرض ہے، انجوائے کرنا ہے. انجوائے کر رہے ہیں عالم اسلام. خیر وہ آ گئی، واپس آ رہی، وہ چلی گئی اپنے دورہ کر کے سفر واپس. وہ کہتی ہے کہ جب میں نے جہاز میں بیٹھی واپس آنے کے لیے، کوئی طاقت مجھے کہہ رہی تھی سر کو لپیٹ لے، سر کو چھپا لے، کیونکہ اس حال میں بھی وہ فلسطینی عورتیں دوپٹہ اور حجاب کا خیال رکھ رہی تھی. ایک طاقت مجھے کہہ رہی تھی حجاب کرو، تو میں نے حجاب کر لیا. تھی عیسائی، حجاب کر کر جہاز میں سفر کیا. لندن کے ایئرپورٹ پر اسی حال میں اتری. اس کے دوست، اس کی سہیلیاں، اس کے کلب کے یار دوست سب آ گئے. کہتے ہیں یہ کیا ہوا تمہیں؟ جو اس کے ساتھ کلبوں میں شراب پیتے ہیں وہ آ گئے. اس کا نہیں، بس یہ رہے گا، یہ میں لیتی ہوں، یہ میں لوں گی. یہ کس نے اسے بدلا؟ زبردستی کسی کو دوپٹہ پہنا کر دکھائیں آپ؟ آج تو مسلمان عورتیں دوپٹے اتار کر پھینک رہی ہیں. یہ حال ہے ہم لوگوں کا، بدعملی کا، کہ مسلمان لڑکیاں اور بوڑھیوں کو جوش چڑھ رہا ہے کہ نہیں، میں نے تو بغیر برقعے کے اب پھرنا ہے. بوڑھیوں کو کوئی عذر نہیں ہے، بہانے گڑھ کر چاہتی کسی طرح بس اب ذرا آزاد کریں. قبر قریب آ رہی ہے اور ادھر لذت دنیا کے ذرا انجوائے کر لیں. یہ ہو رہی. اس نے کہا مجھے کوئی طاقت کہہ رہی تھی، میں نے وہ لپیٹا. اسی طرح رہی، اسی طرح ہو رہی. عیسائی تھی. پھر اسے کوئی اندر اندر کچھ کہتا تھا، اسلام کے بارے میں کوئی کہتا تھا اسے اندر اندر. کہنے لگی ایک دن میں ٹیکسی میں بیٹھی، انگلینڈ میں، لندن میں ٹیکسی میں جا رہی تھی تو وہ ڈرائیور جو تھا، مجھے کسی نے کہا اسلام لا. تو میں نے ٹیکسی ڈرائیور سے پوچھا، وہ صومالیہ کا تھا، صومالیہ کا ٹیکسی ڈرائیور. میں نے اس سے اسلام کی بات کی. کلمہ آتا ہے؟ کہنے لگا آتا ہے. میں نے کہا مجھے کلمہ پڑھا دے. ٹیکسی میں اس ٹیکسی ڈرائیور نے اسے کلمہ پڑھایا. اس میں کلمہ پڑھا اور وہ مسلمان ہو گیا. کیسے؟ اخلاق، اسلام کا اخلاق. اس بوڑھی پر بم پڑ رہے تھے، اس نے کوئی چھرا نہیں چلایا، تلوار نہیں چلائی. صبر، استقامت، اسلام کے اخلاق کا مظاہرہ اس پر ایسا ہوا کہ اسے کسی نے جبر نہیں کیا. جبر کر کر کسی کو مذہب نہیں بدل سکتے. وہ اسلام میں داخل ہو گئی، وہ مسلمان ہو گئی. پھر اس نے چندہ کیا، اپنے دوستوں سے پیسے کیے، واپس گئی. واپس جا کر اس نے اس کا گھر تعمیر کرایا، انہیں ٹیکسی لے کر دی، انہیں بحال کیا، تم کماؤ. وہ اخلاق جو اس میں بڑھیا میں تھا وہ اس میں منتقل ہو گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. تو اصل ہم دامن چھوڑ دیا ہم نے نبی علیہ السلام کا، اسلام سے اپنا تعلق ختم کیا، جس کی وجہ سے ہم ذلیل ہو گئے اور ہو رہے ہیں اور ہوتے رہیں گے جب تک کہ ہم توبہ کر کر واپس نہیں آئیں گے، اسلامی اخلاق کی طرف نہیں آئیں گے. اسلامی اخلاق، جہاد ہو رہا ہے، تلوار چل رہی ہے، عورت سامنے آ گئی، رک جائے گی تلوار.
اسلام، یہ اخلاق ہے اسلام کا. بوڑھا سامنے آ کے تلوار رک گئی، غصے کا وقت ہے، سوچنے کا لمحہ نہیں ہے، فوری طور پہ کام کرنا ہے. تلوار رک گئی، تمہیں زخمی کر دیا، تم نے جواب میں مارا، اس نے کہا لا الہ الا اللہ، تلوار رک گئی. تو جہاد بھی اخلاق کا مظاہرہ ہے، اسلامی اخلاق کا مظاہرہ ہے، اخلاق کا مظاہرہ ہے جہاد. اس وقت بھی کہہ رہا ہے خبردار جس نے کلمہ پڑھ لیا، وہ کہتے ہیں یہ کیا پتہ ویسے ہی پڑھا، ان کا ویسے ہی پڑھا ہے جیسے ہی پڑھا، اب تم اسے قتل نہیں کر سکتے. یہ اسلامی اخلاق ہے بھائی.